اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی کائنات سیریز کے ایک اور نیو ایپیسوڈ میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم خاص طور سے اس یونیورس کے اندر پھیلی ہوئی مختلف چیزیں جو ہیں، مختلف اشیاء جو ہیں، ان کی تسبیحات کو دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بہت عظیم الشان کریشن، کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں موجود ہیں وہ در حقیقت اپنے خالق و مالک کی تسبیحات کے اندر محو رہتی ہیں اور تسبیحات کرتی رہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی ساری نشانیاں اس کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، بس غور و فکر کرنے کی بات ہے، انسان کی سمجھ میں ایک ایک چیز آنا شروع ہو جاتی ہے اور انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی دل کے اندر انسان کے گھر کر جاتی ہے۔ جب وہ کسی چیز پر غور و فکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس یونیورس میں کسی بھی چیز پر غور و فکر کرتا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کے غور و فکر کا جو نتیجہ ہے وہ کسی غلط ڈائریکشن میں اس کو لے کے جائے، بلکہ یہ یقینی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی کریشن پر اگر انسان غور و فکر کرے تو اس کا جو اینڈ رزلٹ نکلے گا وہ یہ نکلے گا کہ انسان کو اپنے کمزور اور ضعیف ہونے کا احساس ہو جائے گا اور اس کریٹر مالک حقیقی کی سپریم اتھارٹی، اس کی پاور کا، اس کی ملکیت کا، اس کی جاہ و جلال کا، اس کی حشمت کا اندازہ انسان کو ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا يفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا۔ سورۃ الاسراء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی پیارا ارشاد ہے کہ تسبیحات کر رہی ہیں اس کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، وہ السماوات السبع یعنی 7 آسمان، اور اتنی بڑی مخلوق ہے آسمان، اس کے اندر اتنی ہیونلی باڈیز ہے۔ ہماری زمین بھی آسمان کے اندر ہی ایک گھومنے والی چیز ہے، ایک پلینٹ ہے، اور یہ سورج، یہ چاند، ستارے، یہ سب کچھ اس آسمان کا ہی حصہ ہے جو السماء الدنیا ہے۔ اور یہی نہیں، اس آسمان سے اوپر بھی 6 اور آسمان ہے، وہ سب ان کے درمیان کیا چیز ہے، سارا کا سارا ایک ایک چیز، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اب ہمارے نظریے سے دیکھیں تو ہم تسبیح کو کیا سمجھتے ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بیسیکلی ان کو ہم تسبیحات، سبحان اللہ، اس کو ہم بیسک تسبیح سمجھتے ہیں، اور ہے بھی ہمارے اعتبار سے۔ بٹ کائنات کی دوسری چیز ہے، آسمان کس طریقے سے تسبیح کر رہا ہے۔ آسمان کے اندر گھومنے پھرنے والی یہ بڑی بڑی ہیونلی باڈیز، گیلیکسیز، سٹارز اور میٹیورز اور میٹیورائٹس اور پتہ نہیں کیا کیا، کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحات بیان کر رہی ہے۔ زمین کے اندر پھیلی ہوئی کریشن، جاندار، حیوان، انسان، نباتات، حیوانات، جمادات، پرندے، چرندے، جنگل، درخت، کیڑے مکوڑے، ہر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے اپنے اینگل سے، اپنی اپنی لینگویج میں تسبیح کر رہا ہوتا ہے۔ والارض، اور زمین بھی، ایک تو 7 آسمان، دوسری زمین، ومن فیہن، اور جو کچھ ان کے درمیان بھی ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب کا سب ایک انسان ہی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ ہر ایک کریشن اس کریٹر کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ پاک ہے وہ بابرکت ذات، اس کی تسبیحات ہر ایک چیز کر رہی ہے جو اس نے بنائی۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا يَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور کوئی بھی ایسی شے نہیں ہے جو اس کی تسبیح میں مگن نہ ہو۔ ہر ایک چیز تسبیح کر رہی ہے، اس کی حمد، تعریفیں بیان کر رہی ہے۔ بائی دی وے، حمد کے اندر صرف تعریف ہی نہیں ہے، حمد کے اندر تعریف بھی ہے اور شکر کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے۔ اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ جس چیز کا بندہ، جس انسان کا یا جس پرسن کا بندہ شکریہ ادا کرتا ہے، ضروری نہیں کہ اس کی تعریف بھی کرے۔ اب
یہ بھی ضروری نہیں کہ جس چیز کی تعریف کی جائے اس کی پھر شکر گزاری بھی کی جائے. بٹ حمد ایک ایسا لفظ ہے, اس کے اندر تعریف بھی آ گئی ہے, شکر بھی آ گیا ہے. یہ بڑا ورڈ ایسا ہے جس کو الحمدللہ رب العالمین میں حمد پہلے ہی بیان کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اور اس کے اندر ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتاتا چلوں بھائی, یہ بات میرے ذہن میں آئی ہے. اور حمد جو ہے یہ ورب نہیں ہے, یہ ناؤن ہے. عربک لینگویج کے اندر یہ ناؤن کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. ورب کی اگر بات کریں تو اس کے اندر زمانے کا تصور موجود ہوتا ہے, whether it is past, whether it is present or future. But as per noun is concerned, there is no time factor involved in noun. یہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہوتی ہے. یعنی جب ہم حمد کر رہے ہوتے ہیں کسی چیز کی, جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, رب العالمین کے لیے ہی تمام حمد ہے, ہم بزبان حال اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ اس رب کائنات رب عالمین کی تعریفیں, اس کی حمد, اس کی شکر, اس کی تعریفیں ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں جو کہ وقت کی قید سے آزاد ہے. ہم چاہے تسبیحات یہ حمد کرے نہ کرے, اس کا پاسٹ میں, پریزنٹ میں, فیوچر میں, ان زمانوں کے ساتھ اس کا تعلق ایسے نہیں ہے کہ پاسٹ میں تسبیح کی گئی, حمد کی گئی, اب پریزنٹ میں نہیں ہے. نو, یہ ٹائم کی قید سے آزاد ہے. اور حمد کرنے والے کے اوپر بھی یہ ڈیپینڈ نہیں کرتی. اب ورب کے اندر ہوتا یہ ہے کہ اس کے اندر فاعل کا ہونا, ڈوئر کا ہونا ضروری ہے. اور ناؤن کے اندر ایسا نہیں ہے. ناؤن کی یعنی تسبیحات کرے, حمد کرے کوئی یا نہ کرے, اس کی حمد پھر بھی ہے. یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے یسبح بحمدہ, وہ تسبیحات کر رہے ہیں ہر ایک چیز اس کی حمد, تعریف, شکر کے ساتھ. ولکن لا تفقہون تسبیحہم, بٹ اے انسانو تم ان کی تسبیحات کو نہیں سمجھ سکتے. Human beings are not enough capable to understand the tasbih of other things جو کہ اس کائنات کے اندر موجود ہے. انسان کے اندر ان کو سمجھنے کی صلاحیت, کیپیبلٹی بالکل بھی نہیں ہے. بٹ ایسا نہیں ہے انسان نہیں سمجھ سکتا تو وہ تسبیح نہیں کر رہے ہیں. دس از ناٹ دا فیکٹ. دا فیکٹ از دیٹ کہ وہ تسبیح کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسٹیٹمنٹ ہے انہ کان حلیم غفورا, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ حلیم ہے اور غفور ہے, مغفرت کرنے والا ہے. یہاں ہم اس پھیلی ہوئی کائنات میں اپنے آپ کو تلاش کریں, کہاں پر ہم ہیں. یہ ملکی وے ایک بار پھر آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے. یہ ایرو, وائٹ ایرو جو آپ کو نظر آ رہا ہے, یہاں سے اوپر کی طرف چڑھتا جا رہا ہے اور یہاں لکھا ہے یو آر ہیئر. اس جگہ کوئی ایک چھوٹا سا نقطہ جہاں پر ہم ہیں, چھوٹا سا نقطہ, ہماری زمین اس گیلیکسی میں نظر بھی نہیں آ رہی ہے. بائی وے ملکی وے گیلیکسی کا ایک عکس یہاں پر آپ کو دکھایا گیا ہے جس میں ہماری زمین نظر ہی نہیں آ رہی دور سے. اب اس طرح کی پتہ نہیں کتنی گیلیکسیز اس آسمان دنیا کے اندر موجود ہے. پھر آسمان دنیا, اس کے اوپر 6 اور آسمان ہے. آسمان دنیا دوسرے آسمان کے مقابلے میں ایسے ہے لائک اے رنگ ان ڈیزرٹ, جیسے ڈیزرٹ میں پڑی ہوئی ایک انگوٹھی. دوسرا آسمان اس کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر اسی طریقے سے یہ ٹریک بنتا جا رہا ہے 7ویں آسمان تک. ہم کہاں تلاش کریں, کتنا کمزور ہے انسان, کتنی محدود سی اس کو دنیا دی گئی ہے جس پر یہ ناز کر رہا ہے. میرے پاس بنگلے ہیں, گاڑیاں ہیں, سب کچھ ہے, بٹ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں ہے. کتنی عظیم ہوگی وہ جنت کی وراثت جو انفائنائٹ, اس کی کوئی سرحدیں نہیں ہے, انفائنائٹ وہ جنت ہے. کتنی عظیم ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو بھی ان لوگوں میں شامل کرے جو اس جنت کے کل وارث بننے والے ہیں. Now let us see, there is hadith on your screen. قال ابو ذر رضی اللہ عنہ, ابو ذر رضی اللہ عنہ reported كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم في المسجد
in the ghurub ash-shams. Once upon a time we were with the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala in mosque, in masjid, اور ٹائم جو ہو رہا تھا in the ghurub ash-shams, یہ آفتاب کے غروب ہونے کا وقت تھا، شام کے ایوننگ کے ٹائم میں. فقال یا ابا ذر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم told یا ابا ذر, اوہ ابو ذر, اتدری این تغرب الشمس, did you know کہ سورج کہاں پر غروب ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں ابو ذر سے. قلت اللہ و رسولہ عالم, اور ابو ذر فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بیٹر جانتے ہیں. قال فإنما تذهب حتى تسجد تحت العرش. وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنسر, یہ جب آفتاب جو ہے, سورج جو ہے, یہ جاتا ہے, جب یہ غروب ہوتا ہے تو یہ سجدہ کرتا ہے عرش کے نیچے, اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے. فذلك قوله تعالی, جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول ہے, والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. یہ قرآن ایک سٹیٹمنٹ ہے, پھر اس کا ریفرنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کہ یہ جو سورج ہے تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم, یہ مستقر ہے, اپنے کام پہ لگا ہوا ہے, جو اس کو کام دیا گیا ہے, اور یہ اس عزیز اور علیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر ہے, اس کا جو قدر ہے اس کی لکھی ہوئی تقدیر ہے, اس کے اکارڈنگ اس کو جو کام دیا گیا ہے یہ اپنے کام کے پر مشغول ہے. سورج غروب ہوتا ہے, پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے. کیا کر رہا ہوتا ہے؟ تسبیح کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی, اس کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے. تو ہر ایک چیز کائنات کے اندر تسبیح میں مگن ہے. یہ سورج, چمکتا ہوا سورج ابھی ڈھلنے کے قریب ہے, بالکل ڈھلنے کے قریب ہے. اب لگ ایسا رہا ہے ابھی غروب ہو جائے گا, اندھیرا آ جائے گا, پتہ نہیں کہاں چلا جائے گا. بٹ وی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹولڈ اس, اللہ کے عرش کے نیچے وہاں پر اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے. جس طریقے سے اللہ نے اس کو سکھایا, جس طریقے سے اس کی تقدیر لکھی, یہ سجدہ ریز ہوتا ہے. ہم بھی جب سجدہ ریز ہوتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی, پاک ہے وہ رب, میرا رب جو بہت ہی اعلی مقام والا ہے. سورج بھی تسبیحات پڑھتا ہے, اپنے طریقے سے یہ بھی سجدے کرتا ہے. اتنی پاورفل مخلوق ہونے کے باوجود ذرا سا اگر آسمان میں اس کو حکم ملے کہ تھوڑا نیچے آ جاؤ, ڈیڈ یو نو واٹ ول ہیپن؟ جل جائے گا, زمین کے اوپر سب کچھ جل جائے گا. بٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کر کے اس کی عرش کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات والارض. پاسٹ کی بات ہو رہی ہے, سبح فعل, اس وزن کے اوپر یہ آ رہا ہے. للہ ما فی السماوات والارض, اللہ کے لیے تسبیح کرتے ہیں, کر رہے ہیں, کیا ہے آسمان اور زمین. وہو العزیز الحکیم, اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے, حکمت والا ہے. یہ الحدید کی فرسٹ آیت میں آیا ہوا ہے, اور بلو کلر سے آپ دیکھ رہے ہیں لہو ملک السماوات والارض, سیکنڈ آیت ہے اسی صورت کی. اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے, اسی کی پراپرٹی ہے. یحیی و یمیت, یحیی و یمیت, وہی زندگی دیتا ہے, وہی موت دیتا ہے. وہو علی کل شیء قدیر, ہر ایک چیز کے اوپر وہ کنٹرول رکھتا ہے, قدرت رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تسبیح کی جا رہی ہے پریزنٹ میں بھی, فیوچر میں بھی. یہ صیغۃ مضارع صیغہ کے اندر ورب آیا ہوا ہے. للہ ما فی السماوات والارض, اللہ کے لیے ہی ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے, اسی کے لیے تسبیح ہے. الملک القدوس العزیز الحکیم,
वो मलिक है, उसी की मिल्कियत है, वो कुद्दूस है, वो पाक है, अल अजीज है, गालिब है, अल हकीम है, हिकमत वाला है। सूरतुल जुमा के अंदर फिर इन ये जो 4 एट्रीब्यूट्स हैं अल्लाह तबारक व तआला के, सूरतुल जुमा को अगर आप देखेंगे फिर नेक्स्ट जो इसकी आयत है इन्हीं 4 को एलाबरेट किया गया है बाद में। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाते हैं यूलिजुल लैला फिन नहारी व यूलिजुन नहारा फिल लैल, सूरह फातिर के अंदर 14th आयत में यूलिजुल लैला फिन नहार व यूलिजुन नहारा फिल लैल, वही है जो रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है। वसख्खर शम्स वल कमर, और उसने सूरज और चांद को मुसख्खर कर दिया, अपने अपने काम पर लगा दिया। कुल यजरी लिअजल मुसम्मा, हर एक चीज चलती रहेगी अपने अजल तक, अपने एक मुकर्ररा वक्त तक। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, वही है तुम्हारा अल्लाह, तुम्हारा रब। लहुल मुल्क, उसी की मिल्कियत है, उसी की प्रॉपर्टी है सब कुछ। वल्लदीना तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन क़ितमीर, और उसके सिवा, अल्लाह के सिवा किसी और को जब पुकारा जाता है उससे दुआएं की जाती है, किसी चीज के वो लोग फिर मालिक नहीं है। मा यमलिकून मिन क़ितमीर, क़ितमीर यानी गुठली जो होती है, छोटी सी चीज होती है खजूर पर, खजूर के अंदर होती है, उससे एक परत होती है छोटी सी, उसके भी मालिक नहीं। यानी बताने का मकसद है छोटी सी छोटी चीज के वो मालिक नहीं है। छोटी सी छोटी चीज उन लोगों ने नहीं बनाई है जिनको अल्लाह के सिवा पुकारा जाता है और उनसे दुआएं की जाती है। तस्बीहात अगर किसी को ज़ेब देती है तो वह अल्लाह की पाक ज़ात है। once again there are orbits and rotations of the sun, earth and moon. क्या कर रहे हैं ये आफ्ताब, जमीन और चांद, ये सैयारे सितारे? ये स्लाइड तो हमने आपको दिखाई थी, फिर दोबारा से दिखाने का क्या मकसद है? और द पर्पस नाउ, सूरज 25 डेज के अंदर अपनी रोटेशन करता है, इसकी जो स्पिन वाली रोटेशन है। अर्थ 24 आवर्स के अंदर ये कर लेती है। मून 27 डेज के अंदर ये कर लेती है। और अर्थ की जो ऑर्बिट रोटेशन है वो 365 डेज के अंदर आती है। देन मून की जो रोटेशन है वो 27 डेज अगेन इसकी आ जाती है। अब ये क्या क्यों कर रहे हैं ऐसा? किसने इनको कहा है? किसने जमीन को कहा है 24 घंटे में अपना चक्कर पूरा कर, ताकि जमीन पर दिन और रात का सिस्टम बन जाए? किसने चांद को कहा 27 डेज में अपना ऑर्बिट मुकम्मल कर, ताकि एक महीना अमल में आ जाए, वजूद में आ जाए? किसने सूरज से कहा तो 25 डेज के अंदर ये चक्कर अपना काट? किसने इनको अपने अपने काम पर लगा दिया? क्यों ये ऐसा कर रहे हैं? क्यों ये नाफरमानी नहीं करते? नहीं कर सकते नाफरमानी। ये तस्बीह हो रही है इनकी अपनी लैंग्वेज के अंदर, उस अहकमुल हाकिमीन की हिकमत के मुताबिक ये चल रहे हैं। ये उनकी तस्बीह है बज़ुबान हाल। हालांकि हम नहीं समझ सकते, हम नहीं समझ सकते, हमारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है इनकी तस्बीह समझने की। बट हर एक चीज अपनी अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीहात के अंदर महव है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं सूरह फातिर के अंदर ही, अवलम यसीरू फिल अर्द, क्या ये लोग जमीन के अंदर घूमे फिरे नहीं? हम जमीन के अंदर घूमते हैं, क्या करने जाते हैं? हम देखते हैं, नेचुरल ब्यूटी को देखते हैं, इधर उधर की चीजें देखते हैं, बट जो हमें लर्न करना होता है क्या हम कर पाते हैं? शायद हम वो चीजें मिस कर जाते हैं जो कि हमें देखनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अवलम यसीरू फिल अर्द, क्या ये जमीन में घूमे फिरे नहीं? फयंजुरू कैफ़ कान आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, ताकि उन लोगों को देखे जो उनसे पहले थे, उनका अंजाम क्या हुआ। वकानु अशद्द मिनहुम कुव्वा, हालांकि वो इन लोगों से बड़े ताकतवर थे। वमा कान अल्लाहु लियुज्ज़हु मिन शैइन फिस समावाति वला फिल अर्द, हालांकि अल्लाह तबारक व तआला को कोई चीज जमीन और आसमान के अंदर आजिज नहीं कर सकती। कौन अल्लाह को आजिज करने की बात सोच सकता है? जिनको कुव्वत ताकत उसने दी थी वो अल्लाह तबारक व तआला को क्या आजिज कर सकते हैं? इंसान तू घूम फिर कर तो देख उनका अंजाम क्या हुआ। आज उनकी बोसीदा हड्डियां जमीन के अंदर दबी हुई हैं। कल जिनके शानु शौकत थी, जिनके महल्लात थे, जिनके बाजू में इतनी ताकत थी, वो बड़ी बड़ी चट्टानें हाथों में उठाया करते थे, कहां है आज? कहां गई उनकी वो ताकत, वो रौनक, वो सिकंदर आजम?
وہ بڑے بڑے خزانوں والے قارون کہاں ہے؟ آج زیر زمین دفن ہے، ان کی قبروں تک کا لوگوں کو پتہ نہیں۔ انہ کان علیما قدیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالی علم رکھنے والا، قدرت رکھنے والا ہے۔ سوری، یہ سے ایک سلائیڈ آگے چلی گئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین پر کیا نظر آ رہا ہے آپ کو۔ یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک JCB مشین لگی ہوئی ہے اور یہ کھدائی کر رہی ہے۔ یہاں پر کھدائی کے دوران میں کیا نکل آیا ہے، اس ڈھانچے کو دیکھیے، ایک کھوپڑی ہے، ایک سر ہے۔ Now let us see its dimensions، کتنا بڑا سر ہے یہ JCB مشین سے بہت بڑا سر ہے۔ اب جس انسان کا یہ سر ہوگا وہ انسان کتنا بڑا ہوگا؟ JCB مشین سے بڑا ایک انسان کا سر ہے۔ ہم اگر اس کو سوچنے لگ جائے تو کتنی بڑی بڑی مخلوقات دنیا میں آباد، یہ انسان کا سر ہے۔ اتنے بڑے بڑے انسانوں کو اللہ نے زمین پر آباد کیا، وہ بھی کہہ رہے ہوں گے ہم ہیں۔ اب کہاں ہے، کہاں ہے ان کی وہ زمینیں، ان کے وہ محلات؟ سب کچھ فنا ہو جاتا ہے، یہاں اللہ کی ذات رہ جاتی ہے۔ یہ اتنی بڑی کھوپڑی گواہی دے رہی ہے کہ اے انسان، کل تم کو بھی مرنا ہے، تیاری کر لے، آج سے تیاری کر لے، آج نہیں تو کل ملک الموت نے آنا ہے اور تم سے ملاقات کر کے جانا ہے۔ ان کے بنائے ہوئے بڑے بڑے گھر، وہ چٹانوں کو تراش کر محلات بناتے تھے، اتنی ان کے اندر پاور تھی۔ چٹانوں کو تراشنا کوئی عام کام نہیں ہے، پھر اس کے اندر گھر بنانا، اور گھر ہی نہیں محل بنانا، پھر ان کے اندر ریزائڈ کرنا، دس از ناٹ ایزی۔ لیکن وہ کر لیتے تھے، ان کے اندر پاور تھی، کیپیبلٹی اتنی تھی۔ بٹ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کمزور انسان کیا کرنے بیٹھا ہے؟ ہم کیا سمجھ رہے ہیں اس کائنات سیریز کی اس ویڈیو سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کا اقرار کر کے سر تسلیم خم اس کی پاور اس کے سامنے کرنا، یہی تو بندے کا مطلب ہے، یہی تو عبد کا مطلب ہے۔ نہ ان کے محلات رہے، نہ یہ خود رہے، ان کی ہڈیاں پوسیدہ ہو چکی، کھدائی کے دوران میں کچھ ڈھانچے نظر آئے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس انسان کا سر کہاں ہے اور پیر کہاں ہے۔ اتنے لمبے تڑنگے انسان جب یہ دنیا میں رہے ہوں گے تو زمین پر جاہو جلال سے چل رہے ہوتے ہوں، بٹ آج کہاں ہے؟ ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں۔ یہ شاید یہ والا ڈھانچہ کسی سانپ کا ہے یا کسی اور کیڑے مکوڑے کا ہے، یہ بڑا سا ڈھانچہ، لیکن یہ بڑی والی ہڈی انسان کی ہے، بڑا والا ڈھانچہ انسان کا ڈھانچہ ہے۔ اس کو دیکھ لے، کتنا بڑا ڈھانچہ ہے، کتنا بڑا سکلٹن زمین کے اندر سے نکل آیا ہے۔ کھدائی کے دوران 3 لوگ اس کو میجر کر رہے ہیں، اس کو سٹڈی کر رہے ہیں۔ اب اس کی ٹانگوں کو دیکھیں، آپ دیکھیں کہاں سے کہاں تک اس کا بینڈ جا رہا ہے۔ اگر اس کو پورا کھڑا کیا جائے تو کتنا جانے کتنے فیٹ یہ اوپر اٹھ جائے گا۔ تو اتنے بڑے بڑے لوگ ہوا کرتے تھے، زمین کے اندر گھوم کر یہی چیزیں دیکھنے کے قابل ہوتی ہیں کہ جب وہ انسان دنیا میں نہیں رہے، جن کا ایک زمانے میں دبدبہ قائم تھا، تو ہم کہاں رہنے والے ہیں؟ جب وہ فنا ہو گئے تو ہمیں بھی فنا کے باب میں داخل ہونا ہے۔ جب ان کے پاس ملک الموت حاضر ہوا، آ گیا، ان کی روح کھینچ لی، ہمارے پاس بھی آئے گا یقیناً۔ We need to take care of ourselves and we need to prepare ourselves for that grave. It's a horrible place. نہ جانے کتنے سال قیامت تک قبر کے اندر رہنا ہے۔ ہمیں یہ چیزیں سیکھنی چاہیے۔ ایک لاش ہے آج بھی ایجپٹ کے اندر، فرعون کی لاش ہے، جس نے کبھی دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلی، میں تم لوگوں کا سب سے بڑا رب ہوں، مصر کے لوگوں سے کہتا تھا۔ آج حالت دیکھیں، اللہ نے سمندر میں ڈبو کے اس کی لاش کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا تاکہ یہ آنے والی آئندہ انسانیت کے لیے عبرت کا نشان بنے۔ یہ لاش نہیں سڑتی، یہ آج بھی موجود ہے۔ پتہ نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ غرق ہوا تھا، پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے، یہ لاش آج بھی موجود ہے۔ عبرت کا نشان ہے۔
یہ اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا، اب کہاں ہے؟ لیٹا ہوا ہے، اس کے جسم کے اندر جان نہیں ہے، اس کو صبح شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کس طریقے سے وہ برزخ کی زندگی ہے، پردے میں ہے، بٹ ان لوگوں کا انجام دیکھ کے ہمیں بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ جب یہ نہیں رہے تو ہم کہاں رہیں گے؟ یہاں اگر رہنا ہے تو اللہ کی ذات نے رہنا ہے۔ یہ ان کے بنائے ہوئے محلات جنہیں پیرامڈز کہا جاتا ہے، آج بھی مصر میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ، صرف مصر میں نہیں دنیا کے مختلف ممالک میں یہ پیرامڈ بنے ہیں۔ ان لوگوں کی جاہو جلالت، ان کی فن تعمیر کے نمونے کس نے بنائے مجھے اس سے غرض نہیں ہے، لیکن جس نے بنائے وہ آج کہاں ہے؟ سٹرکچر تو موجود ہیں، گواہی دے رہے ہیں، ہمارے بنانے والے جب دنیا میں نہیں رہے انسان تم کہاں رہو گے؟ تم تو اس قابل نہیں ہو کہ اس جیسی بلڈنگ بنا سکو۔ So my dears, we need to learn a lesson from this history. ہر ایک چیز کائنات میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، ہمیں بھی چاہیے ہم بھی اللہ کی تسبیحات بیان کریں۔ میں ملتا ہوں آپ سے دی کائنات سیریز کی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ خدا حافظ۔